آج کل کے دور میں نا کچھ ایسی عادتیں ہیں، ایسی لتیں ہیں، جیسے شراب ہو گئی یا پھر یہ پورنوگرافی، جو پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارے معاشرے کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ایک روحانی نظر سے ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہیں کون سی ایسی چھپی ہوئی تباہ کن عادتیں، وہ لتیں جو خاموشی سے ہماری زندگیوں میں گھس آتی ہیں اور سب کچھ تہس نہس کر دیتی ہیں۔ اکثر لوگ ان پر بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شراب کی، الکوہل کی۔ جس ماخذ سے ہم یہ معلومات لے رہے ہیں نا، وہاں اسے ایک بہت ہی بھاری نام دیا گیا ہے، تمام برائیوں کی ماں۔ اور ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری وجہ ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے نا ایک عربی اصطلاح ہے، ام الخبائث۔ اس کا مطلب ہی برائیوں کی ماں ہے، اور یہ صرف کوئی نام نہیں ہے، یہ اصل میں اس لت کی پوری سنگینی کو بیان کرتا ہے کہ روحانی طور پر یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اچھا، تو اسے برائیوں کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ شراب کو صرف ایک الگ گناہ نہیں سمجھا جاتا، یہ تو ایک گیٹ وے کی طرح ہے، ایک ایسا دروازہ جو کئی اور برائیوں کی طرف کھلتا ہے۔ سوچیں ذرا، جب کوئی انسان نشے میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ زنا، قتل، اپنی ساری دولت برباد کرنا، یہاں تک کہ اپنی ماں، بیوی، بہن کی عزت تک پامال کر سکتا ہے۔ اور اس کا انجام کتنا ذلت بھرا ہو سکتا ہے، اس کی ایک بہت ہی دردناک تصویر کھینچی گئی ہے۔ مطلب جب کوئی اس لت میں پڑ جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ لوگ اسے ذلیل کرتے ہیں، ٹھوکریں مارتے ہیں، یہاں تک کہ کتے اس پر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں ہی اتنی بڑی ذلت ہے۔ تو یہ صرف کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک سماجی، ایک سوشل ٹریجڈی ہے۔ شراب کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں ایک اور ایسی چھپی ہوئی وبا کی طرف جو ہمارے گھروں کو تباہ کر رہی ہے، اور وہ ہے فحش مواد کی لت۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک بہت ہی پرسنل اور دل کو چھو لینے والی کہانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک باپ ہے، بہت پریشان ہے، وہ کسی کو فون کرتا ہے اور اس کی آواز سے ہی لگ رہا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ وہ ایک ایسی مشکل کا حل ڈھونڈ رہا ہے جس کے بارے میں بات کرنا بھی اس کے لیے شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ہوا کیا، کہ اس نے اپنے بیٹے کا فون چیک کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا فحش فلمیں سرچ کر رہا تھا۔ سوچیں ذرا اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی اس وقت، یہ جان کر کہ اس کا اپنا بچہ ایک ایسی تاریک دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ایک ایسا صدمہ ہے جس سے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اور پھر وہ باپ بے بسی سے پوچھتا ہے، میں اس سے بات کیسے کروں؟ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سے لفظ بولوں۔ یہ سوال نا اس باپ کی پوری بے بسی اور شرمندگی دکھا دیتا ہے۔ یہ وہ مشکل ہے جس کا سامنا آج کل بہت سے والدین کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں سے اس نازک موضوع پر بات کیسے شروع کریں، انہیں اس دلدل سے نکالیں کیسے۔ تو اس لت کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ صرف روحانی نقصان نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر انسان ذہنی طور پر پریشان رہنے لگتا ہے، اس کے سارے خواب، ساری امیدیں ادھوری رہ جاتی ہیں، اور آخر میں یہ راستہ سیدھا خود کی تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے مسائل کی تو بہت بات کر لیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ اب ہم اس طرف آتے ہیں اور روک تھام کے اس بنیادی فلسفے کو سمجھتے ہیں جو بتایا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو حکم ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ زنا نہ کرو، بلکہ حکم یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فرق دیکھ رہے ہیں؟ فوکس آخری عمل پر نہیں، بلکہ ان تمام راستوں کو بند کرنے پر ہے جو وہاں تک لے کر جاتے ہیں۔ یعنی اثر حکمت عملی علاج نہیں بلکہ روک تھام ہے۔ تو یہ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو دماغ کو برائی کی طرف مائل کرے، جیسے فحش فلمیں دیکھنا یا ایسے ناول پڑھنا جو غلط خیالات پیدا کریں۔ مطلب کوئی بھی ایسا میڈیا یا مواد جو انسان کے اخلاقیات کو کمزور کر دے۔ تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے نا ہمیں دو طرح کی ڈھالیں چاہیے، ایک عملی یعنی پریکٹیکل، اور دوسری روحانی یعنی اسپرچل۔ تو عملی طور پر والدین کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بہت اہم قدم ہیں۔ پہلا، بچوں کو موبائل فون یا ٹیبلٹ دیں تو اپنی نگرانی میں دیں۔ دوسرا، جو بھی فحش اور نقصان دہ ویب سائٹس ہیں ان تک رسائی کو بلاک کریں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، بچوں کو سکھائیں کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا ہے۔ یہ تو ہو گئے عملی اقدامات جو والدین کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حل کا ایک روحانی پہلو بھی ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی یہ صرف باہر کی پابندیوں کی بات نہیں ہے، یہ اپنی ذات پر، اپنی نظروں پر، اپنے خواہشات پر خود کنٹرول کرنے کی بات ہے۔ یہ اندرونی جنگ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک طرف بیرونی کنٹرول ہے، دوسری طرف اندرونی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے سب سے مضبوط دفاع کون سا ہے؟ اصل حفاظت کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں، صرف طاقت یا سختی سے آپ کسی برائی کو روک نہیں سکتے، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ کسی پر ہر وقت پہرا نہیں بٹھا سکتے۔ زبردستی سے کسی کو ہمیشہ کے لیے برائی سے نہیں روکا جا سکتا، اس کے لیے کسی گہرے حل کی ضرورت ہے۔ تو پھر آخری سوال، ہمارا اصلی اور سب سے مضبوط دفاع کیا ہے؟ اگر باہر کی طاقت کافی نہیں ہے تو وہ کون سی اندرونی طاقت ہے جو ہمیں آج کل کی ان لتوں سے بچا سکتی ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ اصل حفاظت، اصل ڈھال وہ اندرونی ایمان اور خدا کا احساس ہے جو انسان کے اپنے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ سب سے مضبوط قلعہ ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔